کہ امریکہ کے سامنے، روس کے سامنے کچھ نہیں ہے، اس زمانے میں بھی طاقت کے لحاظ سے، ثواب کے لحاظ سے مسلمان کچھ نہیں ہے۔ غزوہ احزاب اپنے اختتام کو پہنچا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے، اسلحہ اتار دیا، زیرہ اتار دی، غسل کیا، جبریل علیہ السلام آ گئے۔ جبریل کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے اسلحہ اتار دیا، غسل بھی کر لیا، ہم نے تو کوئی اسلحہ نہیں اتارا۔ ہم کون جی؟ فرشتوں نے، ہم نے کوئی اسلحہ نہیں اتارا۔ فرمایا کیوں بھائی، کدھر کا ارادہ ہے؟ اب کن سے جہاد کرنا ہے، کن سے لڑنا ہے؟ فرمایا ان سے، یعنی کہ بنو قریظہ سے جنہوں نے غداری کی تھی۔ بنو قریظہ کی سازش کامیاب ہو جاتی تو مسلمانوں کا انجام کیا ہونا تھا؟ صفحہ ہستی سے مٹ جاتے، نیست و نابود ہو جاتے، کوئی مسلمان باقی نہ رہتا۔ تو اس لیے وقت آ گیا ہے کہ اب ان کو مزہ چکھایا جائے۔ چنانچہ مسلمان بنو قریظہ کی طرف گئے، ان کا محاصرہ کر لیا۔ انہیں اپنے قلعوں پہ بڑا فخر تھا کہ ہمارے قلعے ہیں، اندر ہم نے بہت سی خوراک سٹور کر رکھی ہے، دشمن ہمارا محاصرہ کر کر کے تھک جائے گا، واپس چلا جائے گا، ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ مسلمانوں نے محاصرہ کیا 1 مہینے کے قریب۔ اب چاہیے یہ تھا کہ مسلمان مایوس ہو کر واپس آتے، لیکن نہیں ہوا کیا؟ جب اللہ کی مدد ہوا کیا؟ فرمایا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ۔ میرا موضوع کیا تھا بلا؟ روب، یعنی کہ اللہ کے نبی کو جو اللہ نے پہلی چیز دی ہے، پہلی خصوصیت دی ہے، وہ کیا دی ہے؟ روب دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنہوں نے ان افواج کی مدد کی تھی یہودیوں میں سے، ہم نے انہیں ان کے قلعوں سے اتارا، قلعے اوپر تھے نا، انہیں وہاں سے اتارا، ان کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ فرمایا ہم نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا تھا، روب کے نتیجے میں ہتھیار ڈالے، شکست کو تسلیم کیا، اور پھر اس شرط پہ انہوں نے ہتھیار ڈالے تھے کہ ہمارا فیصلہ کون کریں گے؟ کون بولے ہیں؟ کس نے جواب دیا ہے؟ سعد بن معاذ۔ یہ تمہارے مولوی بول رہے ہیں، آپ لوگ نہیں بول رہے بھائی۔ ہاں جی، چلے داڑھی رکھنا ہماری ذمہ داری آپ کی نہ سی، لیکن سیرت میں تو ہم سب برابر ہیں، اللہ کے نبی کی محبت میں تو ہم سب برابر ہیں جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ آپ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ۔ کیوں جی؟ آپ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ عام طور پہ مولویوں کے کیا کہتے ہیں جی؟ جاہل لوگ، ایسے ہی ہے نا جی۔ وہ ہمارے وزیر نے کیا کہا تھا مدرسوں کو؟ جہالت کی یونیورسٹیاں، جہالت کی، اور وہ یونیورسٹیاں پڑھے لکھے لوگوں کی یونیورسٹیاں جن کو سورہ اخلاص بھی نہیں آتی، جن کو اللہ کے نام نہیں آتے، جن کو اللہ کی صفات کا نہیں پتا، جن کو والدین کے حقوق کا نہیں پتا، خامد کو بیوی کے حقوق کا نہیں پتا، بیوی کو خامد کے حقوق کا نہیں پتا، جن کو یہ نہیں پتا مکہ کدھر ہے، مدینہ کدھر ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح دی، اس میں بنیادی کردار اس روب کا تھا جو اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالا۔ تو آج بھی اللہ مسلمانوں کی مدد کرے گا روب کے ذریعے، اگر مسلمان اللہ کے لیے مخلص ہو جائیں۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم شریعت پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، نعرے لگانے کے لیے تیار ہیں، نعرے لگانے کے لیے ہم تیار ہیں۔ دور نہ جائیں، ہمارے فلسطینی بھائیوں کو آپ دیکھ لیں، آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں، ان کا رہن سہن دیکھیں، حالانکہ ازمائش میں ہیں، اسرائیلی فوج ان کو تنگ کرتی رہتی ہے، حملے ہوتے رہتے ہیں، پھر بھی ان کا رہن سہن دیکھیں، اس میں اسلام کی وہ جھلک نظر نہیں آئے گی جو آنی چاہیے۔ دور نہ جائیں، ہمارے پاکستان کو دیکھ لیں، 2 سال ہو گئے جب وہ انڈیا نے حملہ کیا تھا اور پائلٹ بھی پکڑ لیا تھا۔ اس زمانے میں جب جنگ چھڑ چکی تھی اور دشمن تعداد کے لحاظ سے ہم سے کہیں آگے ہیں، دشمن کے ساتھ امریکہ بھی تھا، روس بھی تھا، ساری کافر قوتیں ان کے ساتھ تھیں۔ ان ایام میں چاہیے تھا کہ ہماری مسجدیں نمازیوں سے بھر جاتی، ہمارے سین میں بند ہو جاتے، ہمارے سودی بینک بند ہو جاتے، ساری قوم اللہ کے سامنے گر گڑاتی کہ یا اللہ تو نے مدد کرنی ہے، یا اللہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دیں۔ لیکن کسی نے کوئی ٹینشن نہیں لی،
مسجدوں میں وہی حاضری تھی جو پہلے تھی، اور گناہوں کے بازار ویسے ہی کھلے ہوئے تھے جیسے پہلے تھے، سودی بینک ویسے ہی کھلے تھے جیسے پہلے تھے، کسی نے تلاوت میں اضافہ نہیں کیا، کسی نے اذکار میں اضافہ نہیں کیا، کسی نے گناہوں سے توبہ نہیں کی۔ تو جب یہ صورتحال ہو تو اللہ کی مدد کیسے نازل ہو؟ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ راضی کیوں نہیں ہے، اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ ہم پہلے اپنے اعمال کی طرف تو دیکھیں۔ تو بہرحال میرا موضوع یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کئی ایسے خصائص دیے ہیں جو کسی اور نبی کو نہیں دیے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کیا کرتا تھا دشمن کے دلوں میں روک ڈال کر۔ دوسرے نمبر پہ جو چیز نبی علیہ السلام کو دی گئی باقی نبیوں کو نہیں دی گئی، وہ یہ کہ آپ اور آپ کی امت کے لیے پوری زمین کو جائے نماز جائے سجدہ قرار دیا گیا، اور پوری زمین کو طہارت کا ذریعہ قرار دیا گیا۔ اچھا، اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کہیں واہ واہ، عام طور پہ مسجدوں میں یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایسی خوبی بیان کی جاتی، لوگ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ واہ واہ واہ۔ یہ نہیں سوچے ہم نے کرنا کیا؟ اب یہ اللہ کے نبی کی تو یہ خوبی ہے، کوئی شک نہیں، آپ کا یہ اعزاز ہے، کوئی شک نہیں، آپ کی فضیلت ہے، کوئی شک نہیں۔ اس کے لحاظ سے میرے اوپر اب کیا واجب ہوا، میری کیا ذمہ داری ہے؟ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے وقت پہ نماز پڑھنا پڑے گی، بہانہ نہیں چلے گا کہ مسجد یہاں پہ موجود نہیں ہے، کیونکہ پوری زمین کو کیا بنا دیا گیا ہے؟ جائے نماز۔ پہلی قوموں میں یہ صورتحال نہیں تھی، پہلی قوموں میں یہ تھا کہ نماز پڑھنی ہے عبادت خانے میں جا کر، نماز پڑھنی ہے مسجد میں جا کر۔ ہماری باری آئی، کہا گیا پوری زمین جائے نماز ہے، اگر مسجد قریب ہے تو مردوں پہ واجب ہے کہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور اگر مسجد قریب نہیں ہے تو نماز کو پھر بھی قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اپنی دکان میں نماز پڑھیں، پارک میں ہے وہاں پہ نماز پڑھیں، آفس میں ہے وہاں پہ نماز پڑھیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس پانی نہیں ہے وضو کے لیے، تیمم کر لیں۔ آپ کہتے ہیں میں بیمار ہوں، پانی استعمال کروں گا بیماری بڑھ جائے گی، شریعت کہتی ہے آپ تیمم کر لیں، نماز کو قضا کرنے کی اجازت اور گنجائش بالکل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، سبق حاصل کریں نماز کے معاملے میں۔ صورتحال یہاں تک ہے کہ اگر آپ کے پاس وضو کے لیے پانی نہیں ہے، تیمم کے لیے مٹی بھی نہیں ہے، تو پھر بھی نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر کیسے پڑھیں گے؟ بتائیں جی، پھر کیسے پڑھیں گے؟ بغیر وضو کے بغیر تیمم کے پڑھیں گے، لیکن نماز کو قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ عصر کے بعد آپ کسی جہاز میں ہیں، کسی ایسی چیز میں ہیں جہاں پہ نہ پانی نہ مٹی، گرد و غبار بھی نہیں ہے، تو اب کیا کریں گے؟ عصر کی نماز کو سورج ڈوبنے تک آپ لیٹ کر دیں گے؟ نہیں، قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ حیران ہو رہے ہیں میری گفتگو پہ تو میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں، نسائی شریف کی صحیح حدیث ہے۔ جب سیدہ عائشہ کا ہار گم ہوا تھا، کئی صحابہ کرام ہار کی تلاش میں نکلے تھے، اور جہاں پہ ٹھہرے تھے وہاں پہ پانی موجود، اور ان دنوں تیمم کا حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا، صرف وضو تھا۔ تو کئی صحابہ کرام نے جب پانی نہیں ملا بغیر وضو کے نماز پڑھی تھی، اور پھر اللہ کے رسول کو بعد میں بتایا تھا، آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی دوبارہ پڑھو، انہوں نے بغیر کسی طہارت کی نماز پڑھی تھی۔ اس سے اندازہ کریں کہ نماز کو لیٹ کرنے کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ نماز کو وقت پہ ادا کرنے کی کیا اہمیت ہے میرے بھائیوں۔ سکولوں میں پڑھنے والوں، کالج میں پڑھنے والوں، نماز کو سکول کی خاطر، کالج کی خاطر، آفس کی خاطر قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، جتنے بھی بہانے آپ کر لیں۔ آپ اپنے سکول کالج میں کسی بھی جگہ کھڑے ہو کے دائیں بائیں نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر میں فرض کر لوں کہ سکول کالج میں اتنی سختی ہے کہ دائیں بائیں بھی نماز نہیں پڑھنے دیتے، پھر ایسے سکول کو چھوڑ دیں، ایسی تعلیم کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک حدیث نماز کے معاملے میں امام مسلم روایت کرتے ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
کہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام ابو ذر اس وقت کیا بنے گا جب تمہارے اوپر ایسے حکم